अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हें किसी न किसी एक चीज से जरूर आजमाएंगे, या खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, जानवर और मालों की कमी से, फलों की कमी से आजमाएंगे। और ये फलों की कमी से मुराद, उलमाए तफसीर ने लिखा इससे मुराद औलाद का इंतकाल कर जाना भी है, वो भी फल होती है। तुम्हें आजमाएंगे और अगर तुम पूरे उतरे तो वबश्शिरी साबिरीन, रब फरमाता है महबूब फिर सब्र करने वालों को मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दे, फिर इन्हें खुशखबरी दे दे मेरे करम की। मेरे अजीज जिंदगी में आजमाया जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हुज़ूर खाना काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे तो हज़रत खुबाब अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह इतनी तकलीफें आ रही हैं, काफिर इतना सता रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हम सख्त आजमाइश में, हुज़ूर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों नहीं करते हमारे लिए? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का हाल पता क्या था? ये सही हदीस बुखारी में मौजूद है। फरमाया तुमसे पहले लोगों का हाल ये था कि उन्हें गड़े के अंदर रख के उनके जिस्म को मिट्टी से दबा के फिर उनके सरों पर आरियां रख के चीर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने दीन से हटा नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का यह आलम था कि उनके जिस्म लोहे की कंगियों से कुरेद दिए जाते थे, उनका गोश्त उतार दिया जाता था, लेकिन वो अपने दीन से हटने को तैयार नहीं होते थे। यारी तेरी सोना पर आजमाइश तेरियां अग, ए सोना पर क्या जामदा ही पहलो नाल अगां दे लग। अपनी जिंदगी में तैयार रहे ज़हनी तौर पर आजमाइश के लिए, तैयार रहे, मिजाज बनाए। जब बंदा पहले से तैयार होता है ना, उसका ख्याल होता है कि आजमाइश आ गई तो मैंने सब्र करना है, पहले से उसकी तैयारी होती है, फिर वो जरा घबराता नहीं, परेशान नहीं। हम तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। हर बंदे को सुख चाहिए, हर बंदे को, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं मुरीद हो रहा हूँ ताकि मेरी तरफ तकलीफ कोई ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पीर से पूछ लो उसे कभी आई है कि नहीं, अगर उसे आई है तो फिर इसका मतलब है तुम्हें भी आ सकती है। लोग नमाज इसलिए शुरू करते कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं सदकात भी करता हूँ, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूँ तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज्यादा हो। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, तेज बुखार था नबी पाक को। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्न माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार? हुजूर फरमाने लगे, हम पर जो आजमाइशें आती है ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती है। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब हैं अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला दुनिया में ज्यादा आजमाइशें किनको आती है? तो हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती है, नबियों को आती है। हुजूर उसके बाद फरमाया उसके बाद जो उनके ज्यादा करीब होता है उसे आती है। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को, लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश? फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है, फरमाया फिर अल्लाह के बाज़ बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज़ है ना, वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा जो मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रहो शाम भी रहो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी परेशानी बड़ी, हज़रत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाल लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुनकर लगता है जिंदगी में कभी सोई नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। वो खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए हैं उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा नहीं करना मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है इन लफ्जों पर। हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है, सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है, दुख 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। और हज़रत सुल्तान साहब कहने लगे ऐसा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असी मरन तो पहले ही मर गया बाहू ता मतलब नहीं पाया, हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल लिया। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ, लेकिन देख लो ना पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गई, 8 साल की उम्र थी महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं फला कुना अब्दन शुकुरा, मैं आपका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर कभी ओहद और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ, कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफिकों की नाज़िबा गुफ्तगू, सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। फिर आप देख लें दौर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कोई जिंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीन ज़कात से लड़ना पड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात, हज़रत सिद्दीक़ पर लड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्कत करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हज़रत उमर का आया, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है। और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फारूक आज़म को 60 साल की उम्र में देखा कि माल गनीमत के 2 ऊँट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊँटों को लेकर आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। और मैं सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते, चूंकि प्यार था ना, जनाना था ना, हज़रत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माल गनीमत के ऊँट चले गए थे तो ले आता। तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे यार ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है, ले सजना असा तोड़ नहीं भाई, असा जान भी दी तेरा तेरे, ये बड़ी ड्यूटी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे गुलाम को भेज देता, मुसलमानों का माल है, जब ड्यूटी मेरी है तो कैसे किसी को भेजता? ये आजमाइश है, ये दुख है। 22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उस्मान गनी,
ان کا دور آ گیا. یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا, اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا. بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی, بڑی. اور جناب عثمان غنی کہا گیا کہ 40 دن گزر گئے جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں, 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا, اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا, گھر میں قید ہے. لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں, ہم لڑیں. کہنے لگے کیسے دے دوں, حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہ جائے, بس میرے اوپر آیا تو میں نبھاؤں گا, یہ ذمہ داری ہے. پھر عثمان خلافت, فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا, لوگ اتارنا چاہیں گے, دیکھنا اتارنا نہ, وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں. حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے, جناب عمر بھی شہید ہو گئے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے, ہر غزوے میں, ہر میدان میں, ہر جہاد میں, ہر جگہ آگے آگے. ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے, اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی, یہ زیادہ پھٹ گئی ہے, اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا, یہ میری زیرہ کوئی خرید لے, کوئی خرید لے زیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک, اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا, زخم لگا, تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا العطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے, ادھر دیکھیے گا, اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے, کہنے لگے فزت برب الکعبہ, لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے, کامیابی مل گئی. آج بات امام حسن کی آئی, امام حسن کو زہر دیا گیا, انتڑیاں میں کٹ کٹ کے باہر گر رہی اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری. محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی, جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے. بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے پیارے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے, شدید تکلیف ہے. تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا, رو کے پوچھتے ہیں. بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے, کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے, میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں, اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے, پھر بھی نہیں بتاؤں گا. کیا کروں, کیسے بتا دوں, مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں پڑھتے ڈالنے والی ماں کا بیٹا, میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر, میں کیسے بات کر دوں. بس زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے. یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی, ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی. فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں, اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے. حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں, جاندار تھے نا دین کے معاملے میں, اللہ نے مشکل ڈالی. امام علی مقام کی باری آئی, بڑی منت کی حضرت عبداللہ بن عمر نے, رو کے کہا حسین نہ جاؤ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا, ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا. گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, گھر چھوڑنا. جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ, جہاں وقت گزارا ہوتا ہے, کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے. خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے. لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے. ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں, ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں, ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں نا, یہ ممکن نہیں. آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے, اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا. بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے, لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا, اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا. مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے, اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا, کہا مالک میرا بیٹا. فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں, تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا. کسی کی نسل کے لانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے, تیرا نہیں. حضرت نوح نے مشقت دیکھی, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا, لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی, آزمائشوں سے لدی ہوئی. کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے, اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں, اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے. اچھا پہلے دیا نہیں, اب دیا. فلما بلغ معه سعيا, اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا. جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح. تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی, مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں, روتے پھرتے باپ, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں, فقط بیمار ہے, اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر. جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا, چھری چلا دی. وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو, تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری. ادھر آ جائے نا جناب ایوب ہے, کتنے بیمار ہو گئے, کتنے بیمار ہو گئے. 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو, 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے, 12 سال بیت گئے, قبول محمد بخشا. بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہے نا پیارے. آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے نا اللہ کے, لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد. جناب یوسف پیارے ہیں نا, سونا بنا کے نا, اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا, محبت پوری کرا کے, پیار پورا. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچال چلیں گے, شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں, پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں, کبھی کنویں میں جائیں. کریم کا کرم ہے نا, کنویں میں پھینکے تو بچا لیں, لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے, پھر کبھی یہاں بکے, کبھی مصر کے بازار میں بکے. اور یار تو غور تو کر, وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے, ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں. آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی, والا نبلونکم بشیء من الخوف, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. امام حسین کی باری آئی, وطن چھوڑنا ہے حسین کو. امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا, حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا. دور کھڑے ہیں, نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے, بچے ساتھ,
ڈٹنا پڑا, بھوک پیاس, بچوں کا ساتھ, پھر بچوں کی شہادتیں, یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت, ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ, لڑکھڑاتے قدم, الجھے خیالات, بے چینیاں, بے قراریاں, بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے, امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے, امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے, ایک ہی فارمولا ہے, اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ لوگ سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے, پریشان سے, کمزور سے, غریبی کی بات کرتے, دیہاتی ہونے کی بات کرتے, سہمی سہمی باتیں کرتے, انہیں کہو ڈرو نہ. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا, انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے, بالآخر جانا تو ہے نا. جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے, موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے, لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو, ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو, اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہم نے کہنا واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے, واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا, عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا, جرأت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلا سے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں, بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا, وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا, وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے, اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے اور میں سامنے کھڑے ہو گیا تمہیں خطبہ دینا ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وسوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی, انہوں نے تلوار چلائی, جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے, وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے, وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو, تمہیں پتا ہے علی کا بیٹا ہے, علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے, آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے, مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے, طبیعت کا بھاگپن نہیں دیکھ رہے, اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ, ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ, ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے, مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا, اور حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں, وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں, سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی نازش آل نبی تم پر سلام, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی, اس نے حد کر دی, اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا, خطیب تو کتنا کو واز کرے گا, اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باقپن, ان کی جرأت, ان کی طاقت, ان کی ہمت, ان کا کمال, ان کا صبر, ان کی استقامت, ان کا حوصلہ, ان کی جوامردی, ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا, تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دو, کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے, یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے, یہ حسن جانے, یہ علی جانے, یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر, بس چپ کر میرے علی, اتنے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے, با ہمت کرتا ہے, جینے کا حوصلہ دیتا ہے, میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. زندہ پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو, با ہمت بنو, کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو, اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی, قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کرے یہ ہمت, جذبہ. اور بالخصوص ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ رو کے نہ جیو, اس طرح جیو جس طرح حسین ابن علی کی بہن نے جی کے دکھایا. دربار یزید میں جناب زینب نے جب خطبہ پڑھا نا, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے, انہیں کہو کہ ذرا تھوڑا باہمت وقت گزاریں, باہمت, کہیں نہیں ڈگمگائی میرے امام کی بہن, کہیں کمزور نہیں پڑی, طاقت, ہمت. اور انہوں نے بتلایا ہے کہ رو کے وقت نہیں گزرتا, وقت تو چھا کے گزارنا.